رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتمداران ہمارے امام بارگاہ مسجد امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد میں محرم الحرام 1446 عیسوی کے اشر الاول جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج پہلی محرم کی شب ہے اور آج چاند رات ہے. اس بار اللہ اور شہزادی کے کرم سے ہم اشر اولا میں عنوان رکھیں گے اپنا فضیلت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی عنوان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں آج ہی سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف کر دیا. اس لیے کہ ایک سورہ ایسا سورہ ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے. تو اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو انشاءاللہ کل سے رہے گی اور شروعات ہو جائے گی. آج کی یہ جو استقبالیہ مجلس تمہیدی یا محرم کے حوالے سے جو پہلی مجلس ہے چاند رات کی، اسی حوالے سے چند چیزیں بیان کرنی ہیں آپ کی خدمت میں اور زیادہ پرانی گفتگو آج نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ باقی دنوں میں ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہمارے پاس ٹائم ہوتا رہے گا ہم جو ہے اپنی گفتگو کو بڑھاتے رہیں گے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. کچھ برادران نئے ہیں تو وہ بھی ایک دو دن میں واقف ہو جائیں گے. میں ان کے لیے نیا ہوں، وہ میرے لیے نئے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے سب واقف ہو جائیں. باقی تو سارے برادران جانتے ہی ہیں اور اس جو ہے عبادت کے کارناموں کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. عزیزوں، یہ مجلس عزا پوری دنیا میں جو ہے فرش عزا بچ چکا ہے. محرم کی تیاریاں اور محرم کا چاند نمودار ہوا، امام بارگاہ سجے، مجلسوں کا انعقاد ہو گیا ہر جگہ، ہر امام بارگاہ میں ہر جو جیسے کر سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کا غم وہ اس طرح سے تیار ہے. اس نے جو فرش عزا کو بچھا لیا. یہ مجلس امام حسین، لیکن یہاں سے ذرا سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجلس، یہ لفظ مجلس شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کسی مجلس میں کہ یہ مجلس جو ہے لفظ مجلس یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے، اردو کا تو ہے نہیں. اب عربی کا لفظ ہے تو عربی میں دو اس کے معنی ہیں. ایک تو یہ اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے. یعنی بیٹھنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، مکان جہاں بیٹھا جائے، اور زمان وقت والی بات بھی ہو سکتی ہے.
یعنی مجلس اسے کہا جاتا ہے جہاں بیٹھا جائے تو اس میں مکان ہو گیا، جہاں وقت گزارا جائے یہ اس میں زمان ہو گیا۔ یہ زمانہ وقت سے ہوتا ہے اور مکان بیٹھنے، تو انہیں صاحب دونوں جو ہے کیا ہے، اس کا ترجمہ کر لیجئے، اس میں زمان بھی اور اس میں مکان بھی۔ بیٹھنے کی جگہ کو بھی مجلس کہتے ہیں اور جو ہے کیا ہے جہاں ٹائم گزارا جائے اسے بھی جو کیا کہتے ہیں، مجلس کہتے ہیں۔ اب جو ہے کیا ہے، ذرا سا آپ کو میں اپنے ساتھ جوڑ لوں اسی جملے سے کہ مجلس کا لفظ آیا، رسول کی ایک حدیث بھی یاد ہے ہمیں، زینوا مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی لفظ مجلس سے تھوڑا سا فائدہ لے لیا جائے، استفادہ کیا جائے۔ مجلس بیٹھنے کی جگہ ہے یا جہاں پر وقت گزارا جائے، مکان لے لیجیے یا زمان۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیوں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی پوری حدیث بیان کر دی اور پوری حدیث بیان کر کے رسول اکرم نے نتیجہ بھی دے دیا، یعنی اس کا ذکر اللہ کا ذکر اور اس کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ مجھے لفظ مجلس سے جو ہے استفادہ کرنا ہے تھوڑا۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو سجا دو علی کے ذکر سے۔ اب اگر مجلس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مجلس ہر بیٹھنے والی جگہ کو کہا جاتا ہے، مجلس ہر وقت گزارنے والی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو رسول کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے اٹھنے کو، ذرا سی توجہ کیجیے نا، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے وقت کے گزارنے کو سجا لو، کس سے؟ علی کے ذکر سے۔ اب علی کا ذکر صرف ذکر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ذکر کریں، بلکہ عربی میں اگر ذکر کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو ایک ذکر کا ترجمہ یاد دہانی کے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا، رسول نے پہلی کہہ دیا جہاں بیٹھو، جہاں وقت گزارو، ہمیشہ تمہیں علی یاد ہونے چاہیے۔ تو یہی ہے اس کا حدیث کا جو تفسیر ہو سکتی ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہو سکتا ہے، جہاں بھی بیٹھو تمہیں علی یاد ہونے چاہیے، جہاں بھی وقت گزارو تمہیں علی یاد ہونے چاہیے۔ ارے اس کا فائدہ کیا ہوگا جب علی یاد ہوں گے؟ ارے جہاں بھی ہم بیٹھیں گے اگر علی ہمارے ذہن میں ہے تو اس بس میں، اس محفل میں نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ کوئی غلط کام کریں گے۔ اور جہاں بھی، جو جگہ بھی ہم مجلس بنا لیں گے اور علی کا ذکر ہمارے ذہن میں ہوگا، پھر وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں صرف عبادت ہوگی، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سوال پڑھیے محمد آل محمد۔ یعنی جہاں بھی بیٹھو، جہاں بھی ہو، علی ذہن میں ہونے چاہیے، علی یاد ہونے چاہیے۔ جب علی کے چاہنے والے کو علی یاد ہوں گے تو پھر وہ ہر چیز سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، چوری سے بچے گا، حرام خوری سے بچے گا، تہمت سے بچے گا، الزام سے بچے گا، تکبر سے بچے گا، گھمنڈ سے بچے گا۔ کیوں بچے گا؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں علی ہے۔ علی کی تو یہ سیرت ہی نہیں ہے، علی نے تو یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ جب یہ یاد رہے گا تو پھر وہ بس کیا ہو جائے گی؟ تو عبادت ہو جائے گی نا۔ اور پھر اسی وجہ سے تو کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو سجا لو علی کے ذکر سے۔ جب علی کے ذکر سے سج جائیں گی مجلسیں تو پھر ہماری مجلسیں پاک ہوں گی اور بہتر ہوں گی، اور جب سجی ہوئی ہوں گی تو تبھی تو عبادت ہوگی۔ رسول نے آخر میں نتیجہ یہی نکال دیا، علی کو یاد کرنا، رسول کو یاد کرنا ہے، رسول کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کہیں پر اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا ہو تو اطمینان قلب کے لیے سب سے بڑھیا چیز جو ہے ذکر الہی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو ذکر ہے۔ تو مجلس کیا ہوئی؟ مجلس ہے بیٹھنے کی جگہ ہے یا وقت گزارنے کی جگہ، جہاں وقت گزارا جائے، جہاں بیٹھا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجلس۔ جلسہ یجلسو مجلسا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو مجلس تو عام ہو گیا، لیکن یہ مجلس کون سی ہے؟ مجلس اعزا، مجلس امام حسین، مجلس سید الشہداء۔ اب اگر ہم مجلس سید الشہداء، مجلس امام حسین کی تاریخ دیکھیں تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی امام حسین کی مجلسیں کر رہے ہیں،
ہمیں جو ہے کیا فخر کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے کیا ہے مثلا جو ہے کیا سینہ چوڑا کرنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں امام حسین میں، نہیں، اس کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو بہت پرانی ہے تاریخ کی، بلکہ ہمیں تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مولا نے اس لائق سمجھا ہے کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ یعنی کبھی جو ہے اس پر وہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے دیکھیے یہ جو ہے بڑی حساسیت کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہاں کیمرہ بھی لگا اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں یہ ہے کیا چیز؟ تو یہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد کے اندر، اس سے کیا ہوگا ڈسٹرب؟ تھوڑا وہ کریں گے، اس کا بلوٹوتھ کسی کے فون سے ٹچ ہو۔ اچھا چلیے ایک سلوات پڑھ دیا۔ دیکھیے یہ جو ہے، اب آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، زیادہ لمبا وقت نہیں ہے مجلس کا اس وقت۔ دیکھیے کیا ہے مجلس سے جو میں نے کیا کہا کہ یہ ہمیں خود ہی جو ہے مطلب سوچے گا مولانا امام نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا اور اس کے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا تھا میسم بھائی کہ اگر ہم فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو یہ مت سوچو آپ آ رہے ہیں، بلکہ آپ کو لایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، میں بار بار بہت سے جملے دہرا دیتا ہوں، اور اب تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں دہرانی بھی آتی کہ کافی دن ہو گئے آپ کو ہمیں جو ہے کیا ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہوئے، تو آتی ہیں کچھ ریپیٹ ہوئی باتیں، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولانا پرانی والی باتیں جو ہے کیا ہے وہ پڑھ لیں۔ جیسے اس جملے سے میں نے کام لے لیا کہ یہ جو ہے فرش عزا، اس پہ یہ نہ سوچیں ہم کہ ہم جو ہے آئے نہیں، بلکہ ہمیں لایا گیا۔ ہر کسی کو یہاں لایا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہاں جو بھی فرش عزا پہ آ رہا ہے محرم میں، دیکھیے محرم میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ محرم میں ہی سب سے زیادہ جو ہے معاملات خراب کرتے ہیں جن کے پاس خلوص نہیں ہے، جن کے پاس اضافی اہمیت نہیں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے ہی محرم شروع ہوا، شروع ہو گیا کام، میری انجمن، میرا ماتا، میرا نوحہ، میری سنگت، میرا امام باڑا، میرا مولانا، میری مجلس، میرا مولانا دیکھا کیا ٹاپ مجلس پڑی، میرے امام بارگاہ میں تبرک ایسا، میری نیاز ایسی، میرا عزیزو یہ کچھ نہیں ہے، امام حسین سے متمسک ہی نہیں ہوئے ابھی ہم، یہ مجلس کا ہدف ہی نہیں ہے، یہ مجلس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ میرا نوحہ سب سے بڑھیا چلے گا، میرا لنگر جو ہے کیا وہ سب سے بڑھیا رہے گا، میری جو ہے کیا وہ انجمن سب سے بڑھیا رہے گی، میری کمیٹی سب سے بڑھیا، میری سنگت سب سے اچھا ماتم کرے گی، تو آپ امام حسین کے لیے نہیں آ رہے، ہم امام حسین کے لیے نہیں آ رہے، ہم جو ہے شہزادی کے لیے نہیں آ رہے، پھر کیا آ رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے آ رہے ہیں۔ اور جب بھی انسان کو در آل محمد پہ آنا ہے تو اپنی میں کو مار کے آنا ہے، جب یہ میں مر جائے گی جبھی جو ہے انسان جو ہے کیا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اب آیا انسان یہ سب کرے گا کہ میرا میرا، تو پھر جو ہے کیا ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مولانا ہمارے انڈیا کے بڑا اچھا انہوں نے جملہ کہا تھا کہ یہ جو قربانی آتی ہے نا، قربانی، اس قربانی پہ قربانی کرنا کمال نہیں ہے، قربانی کے ساتھ اپنی میں کو بھی ذبح کرنا ہے، یعنی اس بکری کے ساتھ جو وہ بکری میں کرتی ہے اس کے ساتھ اپنی میں کو بھی کیا کرنا ہے، ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ تو عزیزو یہاں فرش عزا پر اگر آ رہے ہیں، امام بارگاہ میں تعاون ہے، شرکت ہے کسی بھی طرح سے، تو یہ مت سوچے کہ میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ پھر کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے مجلس ہوئی ختم ہو گئی، اس کے بعد باتیں شروع ہو گئی، آج بریانی میں نمک کم تھا، آج تو ہے کیا ہے مثلا اچھا نہیں بنا تھا، آج یہ نہیں بنا تھا، نہیں عزیز نہیں، فرش عزا مجلس امام حسین ہمیں اس بات پر درس نہیں دیتا۔ اس لیے دیکھیں، اس لیے کہ مجلس، یہ مجلس جو ہے کیوں ہے، اس مجلس کے فائدے کیا ہونے چاہیے، ان مجلسوں کے کیا فائدے ہونے چاہیے، مجلس سے شروع ہوگی، اس کے آداب کیا ہونے چاہیے مجلس کے۔ میں عرض کروں پہلا ادب تو ہمارا یہ ہے، جیسے چاند رات ہوئی تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سیاہ لباس میں آئے، مثلا ایک ادب ہے مثلا امام حسین کی عزا منانے کا۔ اب یہاں پر جو ہے اگر بحث کی جائے کالے کپڑے کے اوپر تو ایک بحث جو ہے کیا لمبی ہے کہ کہیں پر کچھ مسائل آئیں گے، کہیں پر کسی کے ذہن میں آئیں یہ بات، لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ عزائے امام حسین میں پہنے جانا والا کالا لباس، اس میں نماز بھی مکروہ نہیں ہے، اس میں جو ہے کیا مستحبات جو ہے کیا وہ بیان کیے ہیں اس کو،
اس جملے کو جو میں نے کہا یہ سارے فقہا اور مجتہدین کہتے ہیں کہ جو بھی عزائے امام حسین میں عزائے اہل بیت جو ایسے لباس پہنتا ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے بلکہ نماز لباس کا پہننا مستحب ہے. تو پہلے جو ہے کیا ایک مستحب یہ ہے کہ انسان سیاہ لباس پہن کر جو ہے کیا وہ مجلس میں آئے. دوسرا اس کا جو ہے کیا ہے جو فائدہ ہو سکتا ہے مجلس کا, دوسرا جو آداب یہ ہے اس مجلس کا کہ بچوں کو جو ہم اپنے لے کر آ رہے ہیں نا مجلس میں, ان کی تربیت کا سب سے بڑھیا ذریعہ مجلس امام حسین. اس سے بڑھیا ذریعہ بچوں کی تربیت کا نہیں ہو سکتا ہے. بچوں کو لائیں گھر سے جو ہے کیا وہ بتا کے لائیں کہ ہم مجلس امام حسین میں جا رہے ہیں, کون ہے امام حسین, تھوڑا سا خاکہ وہاں اس کو گھر پہ بتا کر لائیں. تب وہ بچے کے ذہن میں بات ہوگی, جب وہ فرش عزا پر آئے گا تو وہ جو گھر سے ہم اس کو بتا کے لائیں وہ ذہن میں رہے گا, تو وہ فرش عزا کی اہمیت کو جانے گا کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے اور فرش عزا پہ ہم جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک تو چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن کے بھی بچے ہیں, جن کے بھی یہاں ماشاءاللہ سے بچے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ جب یہاں سے گھر جائیں گاڑی کے اندر یا گاڑی کے اندر بھی جس طرح بھی اپنے گھر جائیں تو راستے میں اپنے بچے سے یہ اور پوچھیں کہ آج مولانا نے پڑھا کیا, آج مولانا نے کون سی بات ایک بیان کی ہے. کوئی ایک بات بیٹا تم بیان کرو جو مولانا نے بیان کی ہے. اگر یہ طریقہ ہم نے ان 10 دنوں میں اپنا لیا تو وہ جو بچہ مجلس میں آ رہا ہے ہمارا, اس کے ذہن جو ہوگا ہمیشہ مجلس کی طرف ہوگا. کیوں؟ اس کو یہ رہے گا کہ جب ہم راستے میں جائیں گے تو ہمارے پاپا ہماری امی ضرور ہم سے پوچھیں گے کہ آج مولانا نے پڑھا کیا ہے. تو عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اہل بیت نے پہلے ہی سمجھا دی تھی. وہ واقعہ یاد کیجئے جب امام حسین گھر میں جاتے تھے تو سیدہ فاطمہ کیا کہتی تھی کہ آج بتاؤ نانا نے کیا بیان کیا ہے, آج بابا نے کیا بیان کیا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے نا محمد آل محمد کیا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جیسے تعلیم ان کو اشارہ کرنا ہے ورنہ موجود ہے یہ سب چیزیں ہے, یہ سنی بھی تعلیم ہے. امام حسن جاتے تھے اور جانے کے بعد جیسے گھر میں پہنچتے تھے شہزادی کیا کہتے ہیں, بیٹا آج بابا نے کیا بیان کیا, آج تمہارے نانا نے کیا بیان کیا ہے. تو پھر امام جو ہے کیا ہے اس کو بیان کرتے تھے. تو دوسری چیز کیا ہے, یہ ہے کہ بچوں کو تربیت جو ہے کیا ہے وہ دی جائے, بچوں کو سکھائے. تیسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے تیسری چیز اہم ہے یہ بھی ایک چیز کہ ذہن میں یہ رکھا جائے ہمیں جب فرش عزا پر آئے مجلس میں کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے, مظلوم ہیں. یہ اگر ذہن میں ہوگا تو انسان فرش عزا پہ آئے گا تو اس کے اندر رقتی کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے کیا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی نے جو ہے کبھی ابن ملجم پہ لعنت کی, بتائیے آپ, مولا علی نے ابن ملجم پہ لعنت کی؟ ہمارے پاس جواب نہیں نا. ٹھیک, ہم کیوں لعنت کر رہے ہیں, یعنی ہم ماننے والے لعنت کر رہے ہیں نا, تو علی نے تو کی نہیں, ہم نہیں کر رہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے جو بھی اگر سوال کرتا ہے, اور جواب یہی دیا گیا ہے. جیسے سوال کرنے والے سوال کیا کہ جب علی نے لعنت نہیں کی تو تم کیوں لعنت کر رہے ہو, تو جواب دینے والے نے جواب دیا, یہ بتاؤ علی مظلوم تھے یا نہیں, علی مظلوم تھے یا نہیں, ہمیں نہیں پتا. علی نے لعنت کی یا نہیں کی, ہم ایک بات جانتے ہیں علی مظلوم تھے یا نہیں. تو سامنے والا کیا کہے گا, علی مظلوم تھے. اب جب علی مظلوم تھے تو ان پر ظلم ہوا, کوئی ظالم تھا جس نے ظلم کیا, علی تھے مظلوم. اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ظالم پہ لعنت کی ہے, سامنے کی بات ہے, سیدھی بات ہے, نہیں اللہ نے ظالم پہ لعنت کی ہے. یعنی اگر ظالم پہ اللہ نے لعنت کی ہے تو ہم بھی ظالم پہ لعنت کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں جو ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے, مظلوم. تو عزیزو مجلس کے اندر آئیں فرش عزا پر, تو میں آپ سے کہوں گا کہ وضو کر کے آئیں, یہ بھی عبادت ہے نا. صاف کپڑے ہمارے جو ہے کیا وہ ہونے چاہیے. ہمارا جو ہے کیا ہے مثلا چہرے پہ جو ہے کیا ہے مثلا جو ہے غم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے آپ جو ہے 10 دن تک آپ جو ہے کیا وہ مسکراتے ہنستے نہیں تھے. 10 دن
وَإِذَا حَلَّ ہلال المحرم، جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو محرم کے چاند سے لے کے 10 دن تک آپ جو ہے کیا وہ ہنستے نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے دوپہر بھی ہماری بات چلی تھی موہت بھائی کی ہماری، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلی محرم سے کیوں ہم مناتے ہیں؟ بھائی شہادتیں تو ساری کب ہوئی؟ 10 محرم ہوئی، تو ہم پہلی محرم سے کیوں ہم مناتے؟ تو سب سے پہلا جواب اس کا یہ کہ یہ اہل بیت کی سیرت رہی ہے، اور اہل بیت کی جو ہے سنت ہے کہ اہل بیت نے جو ہے پہلی ہی محرم سے جو ہے کیا ہے عزاداری منائی اور غم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وہ روایت سنی بھی ہے کہ جب محرم کا چاند جو ہے کیا ہے مدینے کے لوگ دیکھتے نہیں تھے، مدینے کے لوگ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ سب کے جو ہے کیا ہے سماعتیں کہاں ہوتی تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی طرف ہوتی تھی۔ گھر سے جب گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی تو سمجھ جاتے تھے آج محرم کا چاند ہو گیا۔ اب یہ جو ہم پہلی ہی محرم سے مناتے ہیں، پہلی ہی محرم سے جو عزا کرنے لگتے ہیں، امام سے سوال ہوا کہ مولا آدمی جو ایک میت پہ 3 دن تک روتا ہے، 3 دن گریا کرتا ہے، آپ کے جد کو جو ہے کیا ہے اس دنیا سے گئے ہوئے شہادت کو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن آپ جو ہے کیا ہے وہ اتنا گریا کرتے ہیں اور پہلے ہی 10 دن تک جو ہے گریا کرتے ہیں۔ تو امام نے دیکھیں ارشاد کیا فرمایا، یہ حدیث سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے جیسے ہی، تو جبرائیل کے ہاتھ میں کرتا ہوتا ہے۔ جبرائیل کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کرتا ہوتا ہے، اور وہ کرتا جو ہے کیا ہے خون آلود ہوتا ہے، اور اس کرتے کے اندر جو ہے تلواروں کے تیروں کے جو ہے کیا ہے وہ نشانات ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ بات؟ یہ امام فرما رہے ہیں اس سے جس نے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے پہلے 10 دن سے جو ہے کہ عاشور کو منا لیں، پہلے سے غم کرنا۔ تو امام نے بتایا کہ عاشور یعنی جب چاند نمودار ہوتا ہے محرم کا، تو جبرائیل کے ہاتھ میں کرتا ہوتا ہے، اور اس کرتے میں خون کے نشانات ہوتے ہیں، اور وہ نشانات ہوتے ہیں جو تلواروں کے تیروں کے ہیں۔ جبرائیل اس کرتے کو کیا ہے آسمان پر پھیراتے ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اور ہمارے چاہنے والے دیکھتے ہیں۔ اب کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کہیں ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو امام نے اگلا جملہ کہا، امام نے کہا کہ ہمیں تو وہ بالکل نظر آتا ہے، بصارت سے جو ہے کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمارے چاہنے والے اس کرتے کو بصیرت سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے چاہنے والے اسے محسوس کر لیتے ہیں تو پھر وہ گریا کرتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، پھر وہ غم مناتے ہیں ہمارے جد کا، پھر جو ہے کیا وہ ماتم کرتے ہیں۔ عزیزو یہ ہے آج چاند رات ہے۔ چاند مدینے والے نہیں دیکھتے تھے، امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ایک شخص ہے یمن کا رہنے والا، بس بات جو ہے کیا وہ ختم ہو رہی ہے، یمن کا رہنے والا ایک شخص ہے، مدینے میں ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، گیا ہوا ہے کہاں مدینے۔ محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اب دیکھا لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے وہاں ان کے بیت الشرف میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اتنا گریا کر رہے ہیں، اتنا گریا کر رہے ہیں کہ غش کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ کون آ گیا؟ محرم کا چاند نمودار ہوا، امام نے رونا شروع کر دیا، امام نے گریا شروع کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام ہے، محرم کا چاند نمودار ہوا، دیوبل کو بلا لیا، اے دیوبل یہ بتاؤ کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کوئی نیا مسیح کہا ہے، کچھ کہا ہے ہمارے جد کے شان میں؟ دیوبل کہتا ہے ہاں مولا میں نے آپ کے جد کے لیے کچھ کہا ہے۔ دیوبل کو بلایا، گھر میں بٹھایا، ایک کمرہ خالی کیا، اس کے برابر میں ایک کمرہ خالی تھا، بیچ میں جو ہے پردے کو لٹکا دیا گیا، دیوبل کو بٹھایا، دیوبل سے کہا دیوبل پڑھنا شروع کرو، تم نے ہمارے جد کے لیے کیا کہا ہے۔ اب دیوبل نے عربی میں شعر پڑھنے شروع کیے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے فاطمہ تم تو جنت البقیع میں ہو، لیکن کربلا کے میدان میں تمہارا چمن اجڑ گیا، کربلا کے میدان میں تمہارا اکبر مارا گیا، کربلا کے میدان میں تمہارا قاسم مارا گیا، کربلا کے میدان میں آل محمد مارے گئے، کربلا کے میدان میں عباس مارا گیا، ارے کربلا کے میدان میں تمہارا لال حسین مارا گیا۔ اے فاطمہ زہرا تمہارے
ٹکڑوں سے کربلا سج چکی ہے، تمہارے جوانوں سے کربلا سج چکی ہے۔ بس عزیزو دیوبند نے یہی شعر پڑھے، بیویاں رونے لگی، امام گریہ کرنے لگے، لیکن امام رضا نے ایک جملہ کہا کہ دیوبند اس میں ایک شعر کا اور اضافہ کر لو۔ کہا دیوبند نے مولا وہ کیا شعر ہے؟ دیوبند سے مولا کہتے ہیں کہ اس میں یہ اور بڑھا لو کہ فاطمہ کی اولاد کی ایک فرد اسی جوس میں غریب ہو کر مارا جائے گی۔ عزیزو جیسے یہ شعر دیوبند نے پڑھا، پردے کے پیچھے سے معصومہ قم نے سن لیا، ارے بھائی کی شہادت کے بارے میں سنا، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی، ارے دیوبند کو روک دیا گیا۔ لیکن میں اتنا کہوں گا اے معصومہ قم، آپ نے صرف شعر سنا تھا کہ آپ کا بھائی عالم غربت میں مارا جائے گا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، زینب جیسی بہن ہے جس نے سنا نہیں ہے کہ حسین کیسے مارا جائے گا، ارے جس نے دیکھا ہے چند قدموں کا فاصلہ ہے، ارے حسین ہے، شبر کا متمنظر ہے، شبر کی ضربتیں ہیں اور زینب آواز دے رہی ہے اے شبر ملاؤ میرا مان آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا ہے، ارے ذرا اس کا خنجر چلا، شبر کا خنجر چلتا ہے، سر و تن میں جدائی، سروں کے نیزہ پہ آتا ہے، زینب گریہ کر رہی ہے، فرات کا پانی نیزو چھلتا ہے، اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وزن بقضائی و تسلیم اللہ بات مصطفیٰ